वेलकम बैक। शहर अकायद में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इत्तलाक तामीराती सामान ले जाने वाले डंपर्स पर भी होगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि मखसूस रास्तों से हैवी ट्रैफिक को महदूद आमदोरफ्त की इजाजत होगी। हैवी गाड़ियां सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया तक सिर्फ स्लिप रूट के जरिए सफर कर सकेंगी। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, मंजर पेट्रोल पंप, यूनिस चौरंगी और दाऊद चौरंगी से होते हुए जाम सादिक पुल तक आने की इजाजत होगी। इसी तरह नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक, स्टेट एवेन्यू और सिमेंस चौरंगी से गुजरकर गुलबाई और माड़ीपुर रोड तक मखसूस आमदोरफ्त मुमकिन होगी। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के 3 बड़े शहरों पेशावर, लाहौर और कराची में पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एतजाज़ से नवाजने की पुरवकार तकरीबात। पाक फौज के आला अफसरान, शोहदा के अहल खाना और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक पेशावर में होने वाली तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने 200 शहीद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 47 सिपाहियों के अहल खाना को तमग़ा बिसालत से नवाजा। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 11 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। लाहौर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 24 सिपाहियों को मादिर वतन के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों पर तमग़ा बिसालत से नवाजा। कराची में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की ज़ेर सदारत होने वाली तकरीब में 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 4 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमग़ा बिसालत से नवाजा गया। तीनों तकरीबात में शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और कौमी सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का याद किया गया। अफसरान और जवानों की शुजाअत, जज्बा कुर्बानी और खिदमत को सराहते हुए मुक़र्ररीन ने कहा कि ये अवार्ड हमारी कौम के हीरोज़ की कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तौसीओ तज़ीन के वसीओ अरीज मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आ चुकी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेहतरीन इक़दामात के लिए मोहसिन नकवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। बलूचिस्तान के अवाम को तोहफा दिया है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निगल चुका है। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। बलूचिस्तान में फासले ज्यादा हैं। बलूचिस्तान के अवाम को ऐसा मंसूबा चाहिए था जो तमाम अक़वाम के दिल की आवाज़ हो। आपको बताएं कि GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तकरीब में सीनियर फौजी अफसरान के अलावा शोहदा और एजाज़ याफ्ता जवानों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमग़ा बिसालत समेत मुख्तलिफ एजाज़ात दिए गए। शोहदा को दिए गए एजाज़ात उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा और गाजी हमारा कौम का फ़ख्र है। उनका एहतराम और इज्जत हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। शोहदा की इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद को सराहते हुए कहा, हमारे सिपाहियों ने कई दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए और अहम दहशतगर्द कमांडर्स को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। विफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि यकीन है कि हंगरी GSP+ से मुतालिक हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हंगरियन हममनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आपके दूसरे दौरे पाकिस्तान पर खैर मकदम
کر کے مسرت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی دفاع، سائنس، ثقافت اور دیگر شعبوں میں باہمی شراکت داری اہم ہے۔ ہنگری پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں، پاکستان کے ساتھ مزید مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ عالمی سیاسی امور پر دونوں ممالک کا موقف ایک ہے، ثقافت اور آثار قدیمہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ اٹھائیں گے۔ ایک کے بعد ایک بڑی خوشخبری پاکستان کی معیشت کو ایک ترقی کی سمت گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ چین کی ایک تعمیراتی کمپنی نے بھی پاکستان کی بحری صنعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کی ایک معروف تعمیراتی کمپنی نے پاکستان کی بحری صنعت میں سرمایہ کاری کا اظہار کیا ہے، جو نہ صرف بندرگاہی ترقی کو فروغ دے گی بلکہ ملکی معیشت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں بھی نمایاں بہتری لائے گی۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے معاشی تعاون کے تحت چینی کمپنی کی جانب سے کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر جیسے اہم بندرگاہوں مراکز میں سرمایہ کاری کے مختلف مواقع کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان بندرگاہوں کو سرمایہ کاروں کے لیے نہایت پرکشش قرار دیا گیا ہے، جو خطے میں تجارت، سیاحت اور بحری سرگرمیوں کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور اہم اور انقلابی تجویز سامنے آئی ہے، جس کے تحت پورٹ قاسم پر نمکین پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ جدید پلانٹ نہ صرف صنعتی ضروریات کے لیے پانی فراہم کرے گا بلکہ مقامی آبادی کی گھریلو ضروریات کو بھی پورا کرنے میں مدد دے گا۔ اس منصوبے سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ بحری صنعت سے منسلک بنیادی انفراسٹرکچر کی ترقی بھی ممکن ہو سکے گی۔ یہ منفرد اور اہم سرمایہ کاری منصوبہ پاکستان کی ماحولیاتی پالیسی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمتی اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ یہ منصوبہ بحری سیاحت کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ SIFC کے مؤثر اقدامات اور چین کی دلچسپی کے باعث پاکستان کے بحری شعبے میں ترقی کی نئی راہیں کھلنے لگی ہیں، جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بھی پاکستان کو ایک پرکشش منزل کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ فارن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد بحال ہو گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کی دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکہ میں ہوگا، جس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری وفود کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری آمنہ بلوچ FOC میں شرکت کے لیے گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو متوقع ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش بھی متوقع ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں شرکت اور پاکستان کے لیے خدمات پر لارڈ واجد خان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائے مذاہب، کمیونٹیز اور آبادکاری لارڈ واجد خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے لارڈ واجد خان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کمیونٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلز سوم اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے ایک نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو وسعت دینے میں لارڈ واجد خان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ ملاقات میں لارڈ واجد خان نے اپنی حالیہ سرگرمیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا، جن کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون اور افغان مہاجرین کی منتقلی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دے چکا ہے، دنیا کو ان قربانیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر برائے فیتھ اینڈ کمیونٹیز لارڈ واجد خان نے ملاقات کی۔ انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی اور دیگر دو طرفہ امور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں وزیر مملکت طلال چودھری، برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی شریک تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، دنیا میں پاکستان وہ واحد
ملک ہے جس کے ہر طبقے نے اس جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ لارڈ واجد خان نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو برطانیہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملاقات میں افغان مہاجرین کی برطانیہ منتقلی پر تعاون اور غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو عزت و احترام کے ساتھ وطن واپس بھیجا جا رہا ہے اور قانونی شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ طلال چودھری نے وطن واپسی کے عمل میں سہولتوں کی فراہمی کو وزارت داخلہ کی ترجیح قرار دیا۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے غلط معلومات کا پھیلاؤ بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ 157 ممالک کے حکومتی عہدیداران اور اقوام متحدہ کے حکام نے شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امن مشن میں 2,35,000 افراد کی شمولیت اور 181 جانوں کی قربانی کو سراہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی تیسری وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی امن کے لیے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستان اور جمہوریہ کوریا کی شراکت داری سے منعقد ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان سمیت 157 ممالک کے حکومتی عہدیداران، اعلیٰ فوجی حکام اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب تک 2,35,000 پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں 181 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کو عالمی امن کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے اس معاملے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کی اپیل کی۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور امن کے چیلنجز پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اہم گفتگو عالمی سطح پر مزید توجہ کی متقاضی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنی سیاست کی خاطر ملک کے دفاعی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے ہر مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی گروہ بندی کا شکار ہے، یہ نہ ملک سے مخلص ہیں اور نہ پارٹی سے۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بحال ہوئی۔ آج عالمی ادارے بھی ملک کی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات ہوئی ہے۔ نوجوانوں کو روزگار، ٹیکنیکل تعلیم اور بین الاقوامی مواقع فراہم کرنے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سیکریٹری ٹو سی ایم رحیم شیخ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ علیم لاشاری اور دیگر افسران شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے اور انہیں بہتر نوکریاں، تربیت اور وزٹس کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ رانا مشہود نے وزیر اعظم کے لانچ کردہ ڈیجیٹل یوتھ ہب سے متعلق آگاہ کیا، جہاں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ ملاقات میں سندھ حکومت اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے درمیان رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا تاکہ صوبے کے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار، تعلیم اور تربیت کے مواقع مل سکیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ عوام متحد ہو جائیں، بانی پی ٹی آئی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی، لیکن آج ملک میں عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی حکومتیں بنوائیں، مارشل لاء لگانے، پہلے بھٹو کو پھانسی دی، اب ایوارڈ دے رہے ہیں۔ علی امین کا کہنا تھا کہ پاکستان آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قیادت اور کابینہ غلام بن چکی ہے، جمہوریت کے نام پر دھاندلی کی گئی، ہمیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ناموس رسالت اور رول آف لاء کی بات کرتا ہے، اس لیے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارے ورکرز، قیادت اور ان کی اہلیہ بھی قید میں ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب بات کریں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر چکا ہے، ہم نے کشکول توڑ دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے مستقبل پر سوال اٹھاتے ہیں انہیں کہتا ہوں جامعات میں ہمارے نوجوان دیکھو۔ رانا مشہود کا کہنا ہے کہ 2002 میں یوتھ امپاورمنٹ پر کام کر رہا ہوں، ہم نے پنجاب میں تعلیم کا پورٹ فولیو بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا۔
ہم نے چند روز قبل ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل لانچ کیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اسلام آباد میں اولے پڑے جس سے گاڑیوں بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ گئے اور لوگ زخمی ہوئے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پیسے نہ بھیجنے والوں کی شیخیں مارنے والوں کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. مارچ میں 4 ارب سے زائد ڈالر کی ترسیلات زر ریکارڈ ہے. نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کا حالیہ دورہ برطانیہ صحت کے حوالے سے ہے. شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن دنیا کے مختلف ممالک میں ہونا چاہیے. بیرون ملک آباد پاکستانی اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم پر بھی مشکل وقت آئے تھے لیکن ہم پاکستان سے بھاگے نہیں تھے. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ آج پنجاب میں 3 روزہ پنجاب ثقافت دہاڑ منایا جا رہا ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجابی کلچر ڈے پروگرام کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی اور تقریب سے خطاب کریں گی. الحمرا لاہور میں 3 روزہ پنجابی کلچر پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پنجابی کلچر پروگرام میں مختلف ماں بولی کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. الحمرا کو پنجاب کی ثقافت کے رنگوں میں رنگ دیا گیا ہے. پروگرام میں پنجاب کے روایتی کلچر کو فروغ دیا گیا. پنجاب کے کلچر کی تمام روایات کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے. 3 روزہ کلچر پروگرام میں عوام کی فری انٹری ہوگی. پنجابی کلچر پروگرام میں شرکت کرنے والے شہری الحمرا کی ویب سائٹ پر اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ الحمرا کی فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم پر بھی رجسٹریشن کروانے کی سہولت میسر ہے. صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کی زیر صدارت نواب شہر ڈویژن میں محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے افسران اور کانٹریکٹرز کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں کراچی سمیت ان کے بڑے منصوبے جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا. صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے ترقیاتی منصوبوں کو تیز اور جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے نواب شاہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات بھی معلوم کی. صوبائی وزیر نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایات پر سندھ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت ہے کہ کراچی میں زیر تعمیر منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام زیر تعمیر منصوبے جلد مکمل کرنے کا ٹاسک دیا ہے. خبر یہ ہے کہ ٹی پلنگ کینال کھولنے پر سندھ حکومت نے عرصہ کو ایک اور خط لکھ دیا ہے. خط میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ٹی پلنگ کینال کا اخراج 2981 سے بڑھا کر 3814 کیوسک تک پہنچایا جا چکا ہے. دریائے جہلم کے بہاؤ سے پنجدن نہر کو پانی دیا جائے. منگلا ڈیم میں غیر ضروری ذخیرہ بندی روکی جائے. خط کے متن میں کہا گیا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی کمی کو متوازن کیا جائے. دریائے سندھ کے بہاؤ کے برعکس ٹی پلنگ نہر چلانے سے صوبے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. صوبوں کو پانی کی تقسیم سے متعلق ارسا اتھارٹی کا اجلاس ہوا. پانی کی تقسیم صوبہ پنجاب اور سندھ کے خطوط کا جائزہ لیا گیا. ارسا نے پانی کی تقسیم سے متعلق فیصلوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئیں. 12 اپریل کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان کے علاقے مہرستان میں مسلح افراد نے ورک شاپ میں پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا تھا. میتوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے اسلام آباد اور پھر بھاولپور پہنچایا گیا. تمام میتوں کو آبائی علاقوں میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جاں بحق ہونے والوں میں 7 پاکستانیوں کا تعلق بھاولپور کے علاقے خانقاہ شریف سے ہے، جبکہ 1 پاکستانی کا تعلق ملتان کے علاقے شجاباد سے ہے. دہشت گردی کا شکار بننے والے افراد موٹر میکینک تھے. سیستان کے ایک اور ورک شاپ میں کام کرتے تھے. پاکستانی سفیر نے بتایا تھا کہ جاں بحق افراد میں محمد عامر، محمد دلشاد، محمد ناصر، ملک جمشید، محمد دانش، محمد نعیم، غلام جعفر اور محمد خالد شامل ہیں. اور بات کریں عمر کوٹ میں حلقہ N213 پر ضمنی انتخاب کی جو کہ جاری ہے. مرد اور خواتین ووٹرز کی بڑی تعداد اپنا حق کی راہ دہی استعمال کر رہی ہے. حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے امیدوار صبا تالپور اور GDA کے حمایت یافتہ امیدوار لال چند مالی سمیت 18 امیدوار مد مقابل ہیں. پیپلز پارٹی کے امیدوار صبا تالپور اور PTI امیدوار لال چند مالی میں سخت مقابلہ متوقع ہے. حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 498 بتائی جاتی ہے. 269 کو حساس اور 91 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. نشست PP رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال سے خالی ہوئی تھی.
वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल की नमाज जनाजा कबीरवाला के इलाके 12 मील में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को मकामी कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए। शहीद के सोगवारों में बेवा और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसात मजीद 3 कीमती जानें ले गए। एक शख्स जख्मी हो गया। न्यू कराची सनती एरिया में खैमिसू गोट के करीब 60 साल अजीजुल्लाह ट्रक के नीचे काम करते हुए हादसे का शिकार हुआ। ट्रक अचानक चलने से वो टायरों तले कुचला गया। जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। लियाकताबाद के गरीबाबाद चौक पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 55 साल राहगीर रिफाकत जाँ बहक हुआ, जबकि 40 साल अब्दुर्रहमान जख्मी हो गया। हादसा सड़क अबूर करते वक्त पेश आया। गडाब सिटी के इलाके सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। सऊदी हुकूमत ने हज आज़मीन को रिलीफ पहुंचाने के लिए एक और कदम उठा लिया। हज के मुकद्दस फरीजे की अदायगी चूंकि शदीद गर्मियों में अदा की जाएगी, इस हवाले से सऊदी इंतजामिया ने अहम इकदाम किए हैं ताकि आज़मीन किसी भी परेशानी का शिकार न हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने हज के दौरान हुज्जाज कदाम की सहूलत के लिए मिना, अरफात और मुजदलफा में मुख्तलिफ फासलों पर आरामगाहें बनाने का फैसला किया है। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशेल को हज की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि वादी मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मुरब्बा मीटर का इलाका सायादार बनाया जा रहा है ताकि गर्मी से बचाव हो सके। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 हुज्जाज जाएंगे। वजीर मजहबी उमूर इसके अलावा जबल रहमा में भी 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी के फुलवार वाले पंखे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि हुज्जाज को ठंडक और सुकून फराहम किया जा सके। ये इक़दामात इन मुश्किलात के बाद किए जा रहे हैं जिनका सामना गुज़िश्ता हज सीजन में कई हुज्जाज को शदीद गर्मी और ज्यादा भीड़ के बाइस करना पड़ा था। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 721वें सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 178 पाकिस्तानी ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला भारत पहुंच चुका है। ज़ायरीन ने दिल्ली में वाक़ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाज़िरी दी और पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। भारत में तैनात पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने भी ज़ायरीन के हमरा दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया पर हाज़िरी दी। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन ने निज़ामुल उमूर और ज़ायरीन के काफिले की सरबराह की रिवायती दस्तार बांधी जो कि अकीदत और रूहानी वाबस्तगी का मजहर है। नाज़िमुल उमूर ने अपने खिताब में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो बड़े सगीर के अजीम सूफी शायर थे जिन्होंने इस्लामी रूहानी इक़दार को मकामी तहजीब के साथ हम आहंग करके मोहब्बत, रवादारी और हम आहंगी का पैगाम आम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से ज्यादा विफाकी ग्रांट मुंजमद कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने मुतालबा किया था कि कैंपस में यहूद दुश्मनी रोकने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मुलाजमतें देने, दाखिलों और तदरीस के अमल में तब्दीलियां लाए। ताहम यूनिवर्सिटी ने यह कहकर ट्रंप इंतजामिया का मुतालबा मुस्तरद कर दिया था कि व्हाइट हाउस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टैक्स इस्तिस्ना के हवाले से सख्त इकदाम किया है। और अब खबर यह है कि अमेरिका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनी, ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें चीन में काम करने वाली आज़ाद छोटी ऑयल रिफाइनरीज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि चीन में काम करने वाली ऑयल रिफाइनरीज $1 अरब से जायद के ईरानी खाम तेल की खरीदारी में शामिल हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीन ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा है। चीन और ईरान के दरमियान तिजारत ज्यादातर डॉलर्स के बजाय चीनी करेंसी में होती है। इससे काबिल गुज़िश्ता दिनों में भी अमेरिका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद बारिश और यालाबारी, शदीद हवा और यालाबारी के बायस गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए।
بارش کے ساتھ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کئی درخت بھی جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بارش اور یالہ باری سے پنڈی، اسلام آباد میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی طوفانی بارشیں اور یالہ باری ہوئی۔ ضلع خیبر میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی۔ آسمانی بجلی گرنے سے ایک ایف سی اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ بٹگرام میں پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا کئی موٹر سائیکلیں بہا لے گیا۔ موسلادھار بارشوں سے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ لنڈی کوتل بازار میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔